نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ 18ویں پارے کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 10۔ تبارک الذی، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، خوب برکتیں دینے والا ہے اللہ تعالی۔ ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر وہ چاہے تو آپ کو دنیا میں اس سے زیادہ مال دے دے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محلات اللہ تعالیٰ بنا دے۔ مگر پھر بھی یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے مطالبات ضد کی وجہ سے ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ ان کافروں نے قیامت کو جھٹلایا، جب ان کا یہ تصور ہی نہیں کہ مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، وہ شخص جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ ان کافروں کو دور سے دیکھے گی۔ اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، جہنم کی آگ کو اللہ تعالی دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ تو جہنم کی آگ جب مجرموں کو دیکھے گی دور سے تو وہ جوش مارے گی۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو یہ لوگ اس موقع پر جہنم کا جوش مارنا، تغیظ جوش مارنا، زفیرا چنگارنا، زوردار آواز نکالنا سنیں گے۔ ایسی خوفناک جہنم کی آواز ہوگی کہ کافروں اور گناہ گاروں کے دل لرز جائیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب یہ کافر یہ گناہ گار جہنم میں ڈالے جائیں گے، مکاناً ضیقا، تو تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، ایسی تنگ جگہ ہوگی کہ ہل بھی نہیں سکیں گے۔ مقرنین، آگ کی بیڑیوں سے، ہتکڑیوں سے جکڑے ہوئے ہوں گے، آگ کی زنجیریں ایسی ہوں گی جسے ہاتھ اور پاؤں جہنمیوں کے باندھے ہوئے ہوں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ موت کو مانگیں گے، تو کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ان سے کہا جائے گا آج کے دن ایک موت مت مانگو۔ وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ آج تو بہت ساری موتیں مانگو، خوب موت کو مانگو، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تصور کریں کہ جب مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر جب مجرم کی پٹائی کی جاتی ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے، تو کیسا وہ چلاتا ہے، چیختا ہے۔ جہنم کا عذاب اس قدر شدید ہے کہ فرمایا جہنمیوں کو جو کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا کے پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اذالک خیر، کیا یہ جہنم کا عذاب اچھا ہے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت اچھی ہے، ہمیشہ والی جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ بتاؤ دونوں میں سے کون سا راستہ اچھا ہے؟ جنت کا راستہ اچھا ہے۔ تو پھر متقیوں سے جنت کا وعدہ ہے، متقی بن جائیے۔ متقی کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، فرمایا ایسے متقی لوگوں کے لیے جنت میں بہترین صلہ ہے اور بہترین پلٹنے کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، جو وہ چاہیں گے وہ پائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ صرف جنت یہ مقام ہے کہ جو جنتی چاہیں گے جنت میں ملے گا۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو چاہے وہ اسے نہیں ملتا۔
کان علی ربک وعدا مسئولا، آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو مانگا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ متقی لوگ یہ دعا کرتے رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار دنیا اور آخرت میں بھلائی دے۔ تو یہ انہوں نے مانگا تھا، وہ انہیں جنت میں عطا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور مشرکین بھی جمع ہوں گے اور مشرکوں کے بت بھی جمع کیے جائیں گے، جس کی مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پوجا کیا کرتے تھے۔ فَيَقُولُ، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بتوں میں جان ڈالی جائے گی، ان میں دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بتوں سے فرمائے گا، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کر دیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے، تم نے گمراہ کیا، تم نے کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، یا یہ خود ہی راستوں سے بھٹک گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے۔ سوال مشرکین کو تنبیہ کرنے کے لیے اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ہوگا۔ قالو، وہ بت کہیں گے، سبحانک، اے پروردگار تجھے پاکی ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہ تھی کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو خدا سمجھیں، تیرے مقابلے میں کسی اور کو دوست سمجھیں۔ تو ہماری تو جرت ہی نہ تھی کہ ہم ایسی بات کہتے، ہم تو بے جان پتھر تھے۔ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے۔ انسان اور جنات میں سے کچھ لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ نافرمان ہیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، ہاں لیکن اے پروردگار تو نے انہیں دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دیا، انہیں نعمتیں عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی۔ وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی دنیا میں سامان دیا، تو وہ گناہوں میں پڑ گئے۔ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ وہ دنیا میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ پروردگار تیری یاد کو یہ لوگ بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھے کہ جو نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر نہ کرے بلکہ نعمتیں زیادہ ملنے سے اور اللہ کا نافرمان ہو جائے، تو یہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس ان بتوں نے اے کافروں تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، ان تمام باتوں کے ساتھ جو تم کہتے تھے اور کہتے تھے یہ بت ہمارے خدا ہیں۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس تم نہ تو عذاب کو دور کر سکتے ہو اور نہ ہی مدد کر سکتے ہو، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا، گناہ کیے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں چلتے تھے اور خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ رسول آتے ہیں لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے، تو وہ نکاح کر کے بھی بتاتے ہیں، وہ بال بچوں کی پرورش کر کے بھی بتاتے ہیں، وہ کاروبار کر کے بھی بتاتے ہیں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو پھر رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال اور بہترین نمونہ کیسے بنے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو چرب زبان ہے اور وہ چرب زبانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ دوسروں کے لیے آزمائش ہے، بندہ حق پر قائم و دائم رہے اور ان کی باتوں میں نہ آئے۔ مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے خود یہ پروگرام ٹی وی پر سنا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹی وی پر ایک خاتون نے یہ بات کہی، اب تو نعوذ باللہ من ذالک اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اب تو نعوذ باللہ من ذالک ٹی وی پر کفریات تک بکے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے، حالانکہ شراب حرام قطعی ہے، اس کو حلال سمجھنا کفر ہے۔
کبھی وہ پردے کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے انسان گناہ کرے تو گناہ گار ہے، مگر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بسا اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ٹی وی پر کوئی خاتون اس طرح بول رہی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، برقع پہننا، چادر پہننا، پردہ کرنا یہ حرام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عجیب و غریب بات. اور دیکھیں تھنکنگ کیا ہے پتہ، کیسی شیطانی وار دیکھیں اور کیسے لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں. آگے اس نے کہا اس لیے کہ یہ میری تھنکنگ ہے، یہ میری سوچ ہے. اس طرح وہ بکواس کر رہی تھی کہ میری یہ سوچ ہے کہ اسلام اٹریکشن کو منع کرتا ہے کہ ایسا لباس نہ پہنو کہ لوگوں کی نگاہیں تم پر پڑیں. جب سارے ملک میں بے پردگی عام ہے تو اگر کوئی عورت چادر اوڑھ کر یا برقع پہن کر نکلے گی تو سب اسے غور سے دیکھیں گے. تو لہذا اب جب سب عورتیں بے پردہ ہیں تو ہمیں بھی بے پردہ ہو جانا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ان کو عقل ہے کہ حضور اور صحابہ کرام تو پردے کا حکم دے، اسلام تو پردے کا حکم دے، اللہ تعالیٰ تو پردے کا حکم دے، اور ان کی تھنکنگ کیا اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھتے ہیں. یہ کفر ہے کہ انسان ایسی تھنکنگ لائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. نعوذ باللہ من ذالک. بعض خواتین وہ پردہ نہیں کرتے اور کہتی ہیں کہ ہم پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دل صاف ہے، اور یہ جو برقع پہنتی عورتیں ان کے دل صاف نہیں ہوتے. اب بتائیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جھوٹا الزام لگانا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور پھر دل صاف ہونے کی بات جہاں تک ہے تو ازواج مطہرات سے بڑھ کر کن کا دل صاف ہوگا؟ صحابیات سے بڑھ کر کن کا دل صاف ہوگا؟ جب حضرت میمونہ اور ام سلمہ کی روایت آپ نے سنی کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کرو، تو وہ کہنے لگی یہ تو نابینا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ ام سلمہ اور حضرت میمونہ کو پردے کا حکم ہے. حالانکہ حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے نکاح میں جو خاتون آئیں وہ نکاح سے پہلے بھی بے حیائی کے خیالات سے ہمیشہ محفوظ رہیں اور نکاح کے بعد بھی محفوظ رہیں. شیطان ان پر اس طرح حملہ ہی نہیں کر سکتا. جب انہیں پردے کا حکم ہے تو ان سے بڑھ کر پاکیزہ کون سی عورت ہوگی؟ یہ سب شیطانی چال ہے، شیطانی وار ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو شیطانی باتوں سے اور شیطانی جو چیلے ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، ان کی باتوں کو سننے سے اور ان کی باتوں پر غور کرنے سے اور ان کی باتیں سن کر گمراہ ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. وہ چرب زبانی ایسی ہے کہ وہ شیطان ان کی زبان کو بول رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. اور تصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کیا تم ضبط کر سکو گے؟ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے اور نیکی پر استقامت عطا فرمائے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے، جو کہہ رہا ہے اور جو کر رہا ہے. ایک نہ ایک دن برے کو برا صلہ اور برا عذاب دیا جائے گا. برے کا انجام بالآخر برا ہے. ایک نہ ایک دن موت ساری لذتوں کو ختم کر دے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی.